حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک گرگرا یعنی نزعہ کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ فائدہ: موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے گرگرا کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ یہ موت کی یقینی اور آخری علامت ہوتی ہے، لہٰذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، بلکہ مہینہ، ہفتہ، ایک دن، ایک گھڑی اور اونٹنی کا دودھ ایک مرتبہ دہنے کے بعد دوسری مرتبہ دہنے تک کا جو تھوڑا سا درمیانی وقفہ ہے، موت سے اتنی دیر پہلے تک بھی توبہ کر لے تو قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی گھسیٹتی ہوئی نکل جائے، جہاں نہ کھانا ہو نہ پانی، اور اس اونٹنی پر اس شخص کا کھانا اور پانی رکھا ہوا ہو، اور وہ اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے تو اس کی نکیل درخت کے تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توجہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو ایسے سخت حال میں مایوس ہونے کے بعد سواری کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو خوشی تم میں سے کسی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی سواری کے ساتھ جنگل بیابان میں ہو اور سواری اس سے چھوٹ کر چلی جائے، جس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو، پھر وہ اپنی سواری کے ملنے سے نا امید ہو کر کسی درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ اب جب کہ وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ اچانک اسے وہ سواری کھڑی نظر آئے تو وہ فوراً اس کے نکیل پکڑ لے اور خوشی کے غلبے میں غلطی سے یوں کہہ جائے، یا اللہ، آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو وہ کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا، اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں۔ چنانچہ وہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے، پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانا پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشہ کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔
حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب سے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، جس کی لمبائی کا تو کیا پوچھنا، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جو کبھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس وقت قیامت قریب ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔